السلام علیکم دوستو، کورلس عثمان کے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش حاضر ہوئے ہیں۔ یہاں پر ساؤچی صاحب اپنے بیٹے اور سپاہیوں کے ساتھ یہاں پر فلاتیوس کے چنگل میں پھنس چکے ہوتے ہیں۔ فلاتیوس کے سپاہی اوپر سے ساؤچی صاحب کے اوپر تیر اندازی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا رہے ہوتے ہیں تیروں سے۔ اس کے بعد فلاتیوس سامنے آتا ہے اور کہتا ہے تم اب فرار نہیں ہو سکتے ساؤچی صاحب، میں یہاں پہ تمہارا خاتمہ کر دوں گا۔ اس کے جواب میں ساؤچی صاحب کہتے ہیں ہمت کرو بہادرو، ہمت کرو، یقیناً ہمارا رب ہمارا مددگار ہے۔ فلاتیوس کے سپاہی مسلسل ساؤچی صاحب اور اس کے سپاہیوں کے اوپر تیر چلا رہے ہوتے ہیں۔ ساؤچی صاحب کہتے ہیں ہمیں یہاں سے فرار ہو کر غار میں پناہ لینا ہوگی، یہ غار میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد فلاتیوس اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ آگے بڑھو، تو ساؤچی صاحب بھی اپنے بیٹے کو اشارہ کرتے ہیں کہ تیر چلاؤ۔ تو جیسے ہی سپاہی سامنے آتا ہے تو ساؤچی صاحب کا بیٹا اس کے اوپر تیر چلا دیتا ہے، جس سے وہ زمین بوس ہو جاتا ہے۔ پھر ایک دوسرا سپاہی سامنے آتا ہے تو ساؤچی صاحب کا بیٹا اس کے اوپر بھی تیر سے وار کرتا ہے اور اس کو بھی زمین پر گرا دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر فلاتیوس پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر یہ ہمارے سپاہیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہاں پر اس عورت نے بالا خاتون کو اپنے قبضے میں لیا ہوتا ہے تو چھکڑا وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے چلو، اور وہ بالا خاتون دھندار بے اور اس کی بیوی کو اپنے قبضے میں لے کر وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں۔ بالا خاتون جیسے اپنے باپ کے قریب سے گزرتی ہے تو اسے آواز دیتی ہے اور بالا خاتون کے باپ اسے کہتے ہیں کہ بیٹی، بالا خاتون اپنے باپ کو کہتی ہے میں آپ کو ان حالات میں دیکھوں گی، مجھے امید نہیں تھی بابا، اور وہ کہتے ہیں اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، صبر کرو بیٹی۔ گوگتوک بھی امانتو کو اپنے قبضے میں لے کر ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ چل رہا ہوتا ہے اور خاموشی سے۔ یہاں پر گندوزو اور اس کے سپاہی بے بسی کی حالت میں یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب ترگن خاتون ان سب کو اپنے قبضے میں لے کر جا رہی ہوتی ہے تو اچانک سے عثمان بے کی ماں سب کے سامنے آ جاتی ہے اور اپنی تلوار لہراتے ہوئے اسے کہتی ہے ترگن، اور اسے کہتی ہے کہ چھوڑو انہیں، چھوڑ دو۔ ترگن خاتون اسے کہتی ہے اب مجھے کوئی نہیں روک سکتا سلیجان خاتون۔ سلیجان خاتون کافی غصے میں ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ چھوڑ دو انہیں، اور وہ اپنی تلوار لے کر آگے بڑھنے لگتی ہے تو کندوزو کہتا ہے رکے تائی، رک جائیں۔ تو وہ کندوزو سے کہتی ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو گندوز، کیا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا کہ اس نے خواتین اور دندار کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اس نے عثمان کی امانتوں کو چرانے کی کوشش کیسے کی ہے، میں یہ نہیں ہونے دوں گی۔ تو گندوز سے کہتا ہے تائی کیا آپ نہیں دیکھ رہی کہ انہوں نے ہمارے عزیزوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، کیا میں ایسا ہونے دوں گا، کبھی بھی نہیں۔ تو سلیجان خاتون کہتی ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکتے، میں انہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دوں گی، ایک طرف ہو جاؤ۔ تو جب وہ آگے بڑھنے لگتی ہے تو بالا خاتون کہتی ہے نہیں سلیجان خاتون نہیں، اور اس کے بعد بالا خاتون کا باپ سلیجان خاتون کے سامنے آ جاتا ہے اور اسے روک لیتا ہے۔ سلیجان خاتون اسے کہتی ہے شیخ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ عثمان کے حوالے کی گئی امانتوں کو لے جا رہے ہیں، شیخ وہ عثمان کی خاتون کو یرغمال بنا کر لے جا رہے ہیں۔ تو شیخ سلیجان خاتون سے کہتا ہے کہ وہ میری جان کا ٹکڑا میری بیٹی ہے سلیجان خاتون، ہمیں ان معاملات کو اور ان کا انتقام عثمان سردار کے لیے چھوڑ دینا چاہیے، آپ کو اور ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد سلیجان خاتون اپنا سر جھکاتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹ جاتی ہے۔ اس کے بعد سلیجان خاتون اور شیخ ترگن خاتون کو جانے کا راستہ دیتے ہیں اور پھر ترگن خاتون اور گوگتو ان سب کو قید کر کے وہاں سے لے جاتے ہیں۔ جیسے ہی گوگتو سلیجان خاتون کے سامنے سے گزرتا ہے تو سلیجان خاتون کافی غصے میں ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے گوگتو، اور اسے بد دعا دیتے ہوئے کہتی ہے تم آگ میں جلو گے گوگتو، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے گوگتو، تم سورج نہ دیکھ سکو گے گوگتو۔ لیکن گوگتو یہ سارا کوئی سن کر خاموش رہتا ہے اور پھر ترگن خاتون ان سب کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور چھکڑے میں سوار کرتی ہے۔ قبیلے کے سبھی لوگ یہ حالت دیکھ کر بے بسی کی حالت میں رو رہے ہوتے ہیں اور پھر ترگن خاتون ان سب کو اپنے قبضے میں لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ یہاں پر فلاتیوس کے سپاہیوں نے ساؤچی صاحب اور باقی سپاہیوں کو ابھی تک گھیرے میں لیا ہوتا ہے اور بار بار تیر اندازی کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر۔ جیرکوتائی کہتے ہیں بے ہو جا، اور وہ بے ہو جا سے اس کا تیر کمان لے لیتے ہیں۔ فلاتیوس سامنے آتا ہے اور کہتا ہے مجھے امید ہے کہ تم نے اپنے بیٹے کے ساتھ اچھا وقت گزار لیا ہے ساؤچی صاحب، تم نے اسے اچھی طرح دیکھ لیا ہوگا، آج آخری بار تم اسے دیکھو گے۔ یہ سن کر بے ہوجا کو کافی غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے فلاتیوس میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لوں گا، لیکن یہاں پر بے ہوجا کو اس کا باپ ساؤچی صاحب روک لیتا ہے اور اسے کہتا ہے رکو بیٹا رکو، وہ یہی چاہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں اندھیرا چھانے تک کچھ نہیں کرنا، اور پھر جیرکوتائی چھپتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے۔